ہماری اجتماعی گواہی۔ ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے جیسے مسیح نے ہم سے محبت کی، تاکہ ہم خدا کی محبت اور نجات کے پیغام کو دنیا پر ظاہر کریں۔ نوید ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج اسی موضوع پر آپ سے بات کروں گا۔ یوحنا اپنے خط میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کے بارے میں اپنی بات کو جاری رکھتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کیوں کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو محض انسانی ہے، بلکہ یہ ما فوق الفطرت ہے، اور اس لیے وہ اسے مخاطب کرتا ہے، اور میں اسے خدا کا نجات بخش کام کہتا ہوں۔ اے عزیزو، یہ کچھ سنے ہوئے الفاظ ہیں، کیا ایسا ہی نہیں؟ اے عزیزو، آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ یہ یوحنا کے خط میں یقینی طور پر جانا پہچانا لگتا ہے۔ اے عزیزو، آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہ ہم ایک دوسرے سے محبت نہیں رکھ سکتے اگر ہم خدا کو نہیں جانتے تو۔ مزید وہ کہتا ہے، اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے۔ جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے۔ وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے کے ما فوق الفطرت پہلو کے بارے میں بات کر رہا ہے، نہ صرف اس انسانیت کی وجہ سے جو اس لیے آتی ہے کہ ہم اس کی شبیہ پر پیدا ہوئے، بلکہ اس ما فوق الفطرت محبت کی وجہ سے جو نئے سرے سے پیدا ہونے کے ذریعہ ہمیں ملتی ہے۔ وہ وضاحت جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے، جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں۔ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے اس الہی اور خوبصورت طریقے سے محبت کر سکتے ہیں۔ اب ہم اس مقام کی طرف آتے ہیں جہاں مجھے لگتا ہے کہ بالاخانہ اور بالاخانہ کے بعد ہونے والی ہر ایک چیز کے ساتھ ایک ناقابل یقین تعلق ہے، جہاں سے یسوع اور شاگرد باغ گتسمنی کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے اسے محبت کے ذریعے خدا کو ظاہر کرنا کہا ہے۔ پہلا یوحنا 4 باب اور اس کی 11 آیت۔ اے عزیزو، جب خدا نے ہم سے ایسی محبت کی تو ہم پر بھی ایک دوسرے سے محبت رکھنا فرض ہے۔ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اب اس بارے میں سوچیں، خدا کو ظاہر کرنے کے لیے کون آیا؟ یسوع مسیح۔ یاد رکھیں کہ یوحنا نے اس انجیل میں کیا لکھا؟ اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال، اور یسوع ان کے ساتھ چلتا رہا اور تقریباً 3.5 برس تک انہیں تعلیم دیتا رہا۔ پھر وہ موا، دفن ہوا، زندہ ہوا اور آسمان پر چلا گیا۔ لوگ خدا کو کیسے دیکھیں گے؟ غیر مرئی خدا کو۔ یسوع جا چکا ہے، وہ آسمان پر ہے، وہ جو خدا کو ظاہر کرنے آیا ہے۔ اچھی طرح سے سمجھیں کہ یوحنا کیا کہتا ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو خدا ہم میں رہتا ہے اور اس کی محبت ہمارے دل میں کامل ہو گئی ہے۔
اس سے ہم جانتے ہیں کہ ہم اس میں قائم رہتے ہیں اور وہ ہم میں۔ اس نے اپنی روح میں سے ہمیں دیا ہے اور ہم نے دیکھ لیا ہے اور گواہی دیتے ہیں کہ باپ نے بیٹے کو دنیا کا منجی بنا کر بھیجا ہے۔ انہوں نے اسے دیکھا اور چھوا، انہوں نے اسے خدا باپ کو ظاہر کرتے دیکھا، لیکن خدا باپ کو دنیا پر کون ظاہر کرے گا؟ پچھلے 2000 سالوں میں خدا باپ کو کون ظاہر کرتا رہا ہے؟ غور کریں کہ یسوع نے یوحنا 13 اور اس کی 35 آیت میں کیا کہا؟ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ یہ ان کے پاؤں دھونے کے بعد اس نے کہا تھا، اور ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یسوع کے زمانہ میں بہت سے شاگرد تھے۔ یوحنا کے شاگرد تھے۔ ایک شاگرد استاد کا پیروکار ہوتا تھا۔ ابراہم کے شاگرد تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ابراہم ہمارا باپ ہے۔ پھر موسیٰ کے بھی شاگرد تھے۔ دنیا میں بہت سارے اور لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ہیرودیس کے شاگرد ہیں۔ انہیں ہیرودی کہا جاتا تھا۔ لیکن یسوع نے ان اشخاص کے بارے میں کیا کہا؟ لوگ اس وجہ سے تمہیں میرے شاگرد جانے کیونکہ تم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت بیان ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو وہ پوری طرح سے اسے سمجھ نہیں سکے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ بالاخانہ سے وادی قدرون کی طرف گئے تو اس نے ان کے لیے دعا کی۔ ہم اپنے مطالعے میں کتنی بار اس واقعہ پر واپس جا چکے ہیں، اور یہ بہت حساس معاملہ ہے، کیونکہ جب وہ ساتھ چل رہے تھے تو یسوع نے دعا کی تھی۔ وہ رات میں ساتھ جا رہے تھے، وہاں اندھیرا تھا، یہ خطرناک بات بھی تھی، اور یسوع نے باپ کی طرف دیکھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا نے 17 باب میں کیا درج کیا ہے۔ میں صرف انہی کے لیے درخواست نہیں کرتا، یہ وہ 11 شاگرد ہیں جو وہاں اس کے ساتھ ہیں، بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے کلام کے وسیلہ سے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ اور بلا شبہ ہم نے رسولوں کے کلام کی وجہ سے یسوع مسیح کو خدا کے ذریعے پہچانا ہے۔ وہ وہی تھے جنہوں نے ابتدا میں ارشاد اعظم کو انجام دیا، اور اسی وجہ سے ہم یہاں ایمانداروں کے طور پر آئے ہیں۔ لیکن غور فرمائیں کہ یسوع نے ان کے لیے اور ہمارے لیے دعا کی تاکہ سب ایک ہوں، یعنی جس طرح اے باپ تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں، وہ بھی ہم میں ہوں، اور دنیا ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا۔ اب اس کا دوبارہ موازنہ کریں جو یوحنا نے اپنے اس چھوٹے سے خط میں لکھا ہے۔ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، وہ روح ہے۔ ایسے واقعات ہیں جب اس نے خود کو جزوی طور پر موسیٰ پر ظاہر کیا، لیکن کسی نے کبھی خدا کو نہیں دیکھا۔ اگر ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو خدا ہم میں رہتا ہے، اور اس کی محبت ہمارے دل میں کامل ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ غیر ایماندار کیسے جان سکتے ہیں کہ نادیدنی خدا موجود ہے اور وہ ان کا پیارا آسمانی باپ بننا چاہتا ہے؟ ایک دوسرے کے لیے محبت اور اتحاد کے ذریعے جو تخلیق کرتا ہے، کیا یہ پرجوش نہیں ہے؟ آپ نے دیکھا
خدا نے ہمیں کبھی بھی اس بات کی تصدیق کیے بغیر نہیں چھوڑا کہ وہ کون ہے۔ مثال کے طور پر کوہ سینا پر خدا نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے میں یہاں ہوں، اس نے ثابت کیا کہ وہ موجود ہے۔ بڑی گرج اور بجلی کے ساتھ وہ پہاڑ ہل گیا۔ کرمل کے پہاڑ پر جب ایلیا اور بال کے نبیوں میں ایک بحث ہوئی، اس نے کہا خدا ثابت کر کہ تو کون ہے، اور آسمان سے آگ نازل ہوئی اور سب کچھ بھسم ہو گیا۔ اور پھر صورت بدلنے کے پہاڑ کا واقعہ، لیکن صورت بدلنے کے پہاڑ والا واقعہ ہر اس چیز کی عکاسی کرتا ہے جو یسوع نے زمین پر ہوتے ہوئے جو کچھ کیا تھا، تاکہ یہ ظاہر کرے کہ وہ مجسم خدا ہے۔ دیکھیں، خدا چاہتا ہے کہ ہم جانیں، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا کے سامنے اس بات کی تصدیق کریں کہ وہ خدا ہے، اور ہم یہ معجزانہ طور پر ایک دوسرے سے محبت کرنے اور یہ ظاہر کرتے ہوئے کرتے ہیں کہ یسوع مسیح واقعی کون ہے۔ لہذا عکاسی اور رد عمل کے لیے سوال درج ذیل ہے۔ جب انجیلی بشارت اجتماعی کام کی بجائے صرف ایک انفرادی کام بن جائے تو ما فوق الفطرت تحریک کھو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر میں کسی کے ساتھ خوشخبری کا پیغام شیئر کرتا ہوں، جیسا کہ آسکر آپ نے کیا جب اس ہفتے آپ ہسپتال میں تھے، مجھے یقین ہے کہ وہ آپ میں ہمدردی دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ وہ مجھ میں ہمدردی دیکھ سکیں گے۔ لیکن جب لوگ ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس محبت سے جو اتحاد پیدا ہوتا ہے وہ ایک معجزانہ انداز ہے، یہ دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ ایک تھا اور مسیح کے ساتھ ایک تھا، اور اسی کے لیے یسوع نے دعا کی تھی۔ اور اس نے دعا کیوں کی؟ تاکہ دنیا یقین کرے کہ اے باپ تو نے مجھے بھیجا ہے۔ اور ایک بار پھر یہ ایک معجزہ ہے، اور یہاں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یسوع نے ایک دوسرے سے محبت کرنے کے اپنے حکم کی بنیاد پر یہ دعا مانگی ہے، اور پوری کلیسیائی تاریخ میں شیطان دوہری حکمت عملی استعمال کرتا رہا ہے۔ یسوع نے جو کچھ کہا شیطان اسے بالکل جانتا تھا، اور جب اس نے کہا ایک دوسرے سے پیار کرو، محبت کرو، تو اس کا کیا مطلب تھا؟ شیطان اتفاق کی طاقت سے واقف تھا، اور یسوع نے ان میں اتحاد کے لیے دعا کی، کیونکہ اسی سے دنیا یقین کرے گی۔ لہذا اس کی دوہری حکمت عملی تھی۔ نمبر 1، جھوٹی کلیسیا میں محبت اور اتحاد کی نقل کرنا۔ میں نے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ میں نے مسیحیت سے زیادہ محبت اور اتحاد جھوٹے مذاہب میں دیکھا ہے۔ اسے کس نے ترتیب دیا ہے؟ شیطان نے۔ محبت کی نقل کرنا اور لوگوں کو جھوٹی الہیات کی طرف راغب کرنا۔ لیکن شیطان نے صرف یہی کام نہیں کیا ہے، بلکہ وہ ایک حقیقی کلیسیا میں محبت اور پیار کو تباہ بھی کرنا چاہتا ہے۔ اپنی حکمت عملی میں وہ حقیقی کلیسیا میں اتحاد اور محبت کو ختم کرتا ہے، اور جھوٹی کلیسیا میں محبت اور اتحاد کو فروغ دیتا ہے۔ جب آپ ان کو اکٹھا کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک متحرک قوت ہوتی ہے جو لوگوں کو یسوع مسیح سے دور کر دیتی ہے، اور شیطان اس حکمت عملی کو
لگ بھگ 2000 سال سے استعمال کر رہا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اسے جنگ جیتنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں یسوع مسیح کی قوت سے یہ جنگ جیت سکتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ یوحنا واقعی ہمیں یہی سکھا رہا ہے۔ پولس اس بات کو تقویت دیتا ہے جب وہ افسیوں 4 باب کی پہلی 3 آیات میں کہتا ہے، لہذا میں جو خداوند میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو، یعنی کمال فروتنی اور حلم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو۔ اب یہ سمجھیں اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندھی رہے۔ کیوں؟ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا یقین کرے گی کہ یسوع مسیح خدا کی صورت سے دنیا کا نجات دہندہ بننے کے لیے آیا ہے۔ وہ مجسم خدا جو صلیب پر مر گیا، زندہ ہوا اور آسمان پر واپس چلا گیا اور خدا باپ کے داہنے ہاتھ بیٹھا ہے، اور جو کسی دن ان تمام لوگوں کو اپنی حضوری میں لے جانے کے لیے واپس آئے گا جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے ہیں۔ آئیے اس اصول کو فراموش نہ کریں۔ ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنا ہے جیسے مسیح نے ہم سے محبت کی، تاکہ ہم خدا کی محبت اور نجات کے پیغام کو دنیا پر ظاہر کر سکیں۔